مرزا کی ہیر یہ کہانی ہے محبت، انتقام اور ضد کے گرد گھومتی ہوئی۔ یہ کہانی ہے تیمور مرزا، ہیر خاور قریشی اور دل نواز کی۔ کہانی کی شروعات ایک شادی کے فنکشن سے ہوتی ہے۔ یہ شادی دل نواز اور ہیر کی ہوتی ہے، جبکہ اسی جگہ سے کچھ دور تیمور مرزا اپنے دوستوں اور کوچ کے ساتھ کھڑا اس انتظار میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب وہ ہیر کو وہاں سے نکال سکے۔ اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیر اگر اپنی مرضی اور خوشی سے یہ شادی کرتی تو میں کبھی درمیان میں نہ آتا، لیکن اس طرح جبرن کی شادی مجھے نہیں قبول۔ ہیر کی جب بھی شادی ہوگی، اگر مجھ سے نہ بھی ہو لیکن اس کی مرضی سے ہوگی۔ پھر وہ اندر جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہیر کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ ہیر کی والدہ اور اس کی سہیلی سب لوگ ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ بارات آ چکی ہوتی ہے، سب لوگ بارات میں بزی ہوتے ہیں، لڑکیاں بارات دیکھنے جا چکی ہوتی ہیں اور یہ دونوں پچھلے دروازے سے نکلتے ہیں۔ مرزا کا ارادہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ ہوتا ہے اس گھر میں آگ لگا دینے کا۔ وہ ہیر کو جانے کا کہتا ہے، لیکن ہیر پلٹ کے آ جاتی ہے کہ میں مرزا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ کو کچھ دن پہلے کی سٹوری دکھائی جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے تیمور کی بہن کے شادی کے فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ہیر لاہور میں رہائش پذیر ہے۔ وہ وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی آ رہی ہے اپنی کزن کی شادی پہ۔ تیمور مرزا اس کے ماموں کا بیٹا ہے اور اس کی بہن کائنات کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں کزن ہیں اور تیمور بچپن سے ہی ہیر کو پسند کرتا ہے۔ ہیر بھی کہیں نہ کہیں اسے چاہتی ہے لیکن محسوس نہیں ہونے دیتی۔ اب کہانی اصل میں یہ ہے کہ ہیر کا والد خاور قریشی انتہائی غیر سنجیدہ قسم کا انسان ہوتا ہے۔ اس نے بہت سارے قرض لے کے ایک کاروبار شروع کیا ہوتا ہے جس میں اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیتا ہے، جوا کھیل کے اپنے قرض اتارنے کی کوششیں کرتا ہے، جس سے اس کے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے قرض اس نے دل نواز سے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ دل نواز کی فیملی سے پشتوں سے یہی کام چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ اگر ایک نسل وہ پیسہ اور سود نہ وصول سکے تو ان کی آنے والی اولادیں وصول کرتی ہیں۔ خاور کے جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے سسر کے پاس آتا ہے اور ان سے رقم کا تقاضا کرتا ہے۔ ہیر کا نانا رقم دینے سے منع کر دیتا ہے تو خاور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنا گھر بیچو اور میری بیوی کا حصہ دو، جس پر وہ اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی بٹھا لوں، اگر تم ان کی ذمہ داریاں ہی نہیں اٹھا سکتے۔ خاور وہاں سے تو آ جاتا ہے، لیکن جب ایک دن اس کی بیٹی کے سامنے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے تو اس دن خاور کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جب ہیر اور اس کی والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ خاور کے سر تو بہت زیادہ قرضے تھے تو ہیر بیڑا اٹھاتی ہے اپنے باپ کے قرضے ادا کرنے کا۔ وہ اور اس کی والدہ ساری حقیقت جانتی تھی کہ وہ ایک قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیتا تھا۔ ہیر نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید قرضہ لیے بغیر اپنی محنت سے کما کر اپنے باپ کا قرض اتارے گی۔ دل نواز کی پوری نظر ان کی فیملی پہ ہوتی ہے۔ ہیر کہیں بھی باہر جاتی ہے، کسی سے بھی ملتی ہے، وہ نظر رکھتا ہے، یہاں تک کہ دل نواز کو ہیر پسند آ جاتی ہے۔ دل نواز اس کہانی میں ویلن ہے اور اس کے کردار کی دہشت دکھانے کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو جانوروں کی طرح کھانا کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کا بھیانک چہرہ ہمارے سامنے آ سکے۔ دل نواز بہت ضدی انسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک آدمی اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو دل نواز، لیکن دل نواز کہتا ہے کہ دل نواز کبھی دوسرا موقع نہیں دیتا، بس آخری سانس لینے کا موقع دیتا ہے اور پھر اس بندے کو کتوں کے آگے ڈلوا دیتا ہے۔ اس سے آپ کو اس کا کریکٹر تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کس قدر ضدی اور خودسر انسان ہے۔ اب اس کی نظر پڑ گئی ہے ہیر پہ۔ ہیر کو خوابوں میں بھی دل نواز نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اچانک ایک دن دل نواز ہیر کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے مجبور کرنے پہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری تم پہ نظر تھی، تمہارے باپ کا اتنا قرضہ ہے، بتاؤ کیسے ادا کرو گی؟ تو ہیر بیچاری کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کتنا قرضہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میں کر لوں گی۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ 1,70,000 کا قرض ہے، کیسے کچھ نہ کچھ کر لو گی؟ پھر وہ اسے 2 چانس دیتا ہے کہ ایک چانس تو یہ ہے کہ تم سارا قرضہ ادا کر دو، دوسرا یہ ہے
کہ تم میری بیوی بن جاؤ کیونکہ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ ہیر حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ یہاں پہ ہیر دھتکار کے اس کو چلی جائے گی کیونکہ وہ تو مرزا سے محبت کرتی ہے اور مرزا اس سے، لیکن آگے کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ دل نواز ہیر کو اتنا مجبور کر دے گا کیونکہ اس کے پاس قرض کی رقم تو ہوتی ہی نہیں کہ ہیر وہ سخت فیصلہ کرے گی یعنی دل نواز سے شادی کرنے کا تاکہ اس کی ماں سکون سے رہ سکے اور خاندان میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن مرزا ایسا ہونے نہیں دے گا۔ آپ کو اس ڈرامے کی کہانی کیسی لگی اور اس میں کس کا کریکٹر زیادہ اچھا لگا؟ کمنٹس کر کے بتائیے گا تاکہ ہم اس ڈرامے کو مزید کور کر سکیں۔